رمضان شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض عبادت کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بھی جو نبی اور رسول آئے ان کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ رمضان ہم جیسی قوموں پہ یا ہم سے پہلے قوموں پر کیوں فرض کیے گئے؟ یہ سوال حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اب جان لیا نا ہم سب نے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا چھوڑ دو۔ یہ عبادات اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ بہترین انسان تو وہی ہیں جو دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہم سادگی سے سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ ہو جائیں؟ کاش کہ ایسا ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا نمبر اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، نماز پڑھو۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا، روزہ رکھو۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے سنا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سارے اعمال جو آپ نے بتائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ کم کروں گا اور نہ زیادہ۔ اور وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی جنتی آدمی دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں حضور، نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وہ جو شخص جا رہا ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے اگر وہ اس پر قائم رہا تو سمجھ لو کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مشکوٰۃ نمبر 4۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر کھڑی ہے۔ پہلا، توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی گواہی ہمارے پاس ہو، ہمارا یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز، ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز کو قائم رکھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں حج کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ 5واں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ حدیث صحیح بخاری و مسلم مشکوٰۃ 1956۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مشکوٰۃ نمبر 190 سے لے کر 196 تک درج ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی اتنے خطرناک کہ انسان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص قسم کے جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی سرکش شیاطین کا ذکر کیا ہے جن کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، لیکن عزیزو، سب سے بڑا شیطان پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ ہمارا نفس۔ اس کو اللہ قید نہیں کرتا، اس کو ہم خود قید کریں گے، اس کو پابند سلاسل کریں گے، اسے جکڑنا ہوگا۔ طے کر لیجئے آپ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھیجنا ہے اپنے لیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب، ہمت کر، آگے بڑھ اور نیکیوں کے لیے قدم بڑھا۔ پھر کہتا ہے، اے شر یعنی برائی کے طالب، رک، اب تو رک جا۔ ساری رات وہ یہی اعلان کرتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے کان میں اس کی آواز پڑتی ہے۔ حدیث بخاری و مسلم مشکوٰۃ نمبر 1958۔ آپ نے فرمایا،
جو شخص ایمان اور احتساب کے لیے، احتساب کے میننگ کیا ہے؟ احتساب 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: اخلاص، ثواب کی نیت اور نفس کی اصلاح۔ ان تینوں صفات کا مجموعہ ہے احتساب۔ فرمایا حضور نے کہ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو یعنی تراویح کا اہتمام کرے گا، ایمان اور احتساب کے ساتھ آخری عشرے میں شب بیداری کرے گا، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ! مگر ذرا رکیے، ٹھہریے، آگے بھی سن لیجئے۔ یہ صرف صغیرہ گناہوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنی پڑے گی۔ گناہ کبیرہ نہ کرنے کا عزم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ آپ عزیز و ہمت کیجئے، کر ڈالیے یہ عزم۔ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو چھوٹے گناہوں کے لیے 5 وقت کی نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ گناہوں کا ہو سکتا ہے اگر اس روٹین کو قائم رکھا جائے۔ نماز کی پابندی کیجیے، 5 وقت کی نماز کو سکپ نہیں کرنا۔ صحیح مسلم مشکات 569، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے۔ بخاری و مسلم مشکات 1959، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ رمضان میں ادا کی جاتی ہے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا ترک کرتا ہے، اپنی خواہشات ترک کرتا ہے، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ بندے نے کیا کیا ہے، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کس کس کا روزہ خالص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ روزے دار جب روزہ افطار کرے گا تو اسے 2 خوشیاں ملیں گی، ایک افطار کی اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات آخرت میں ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تم فحش گوئی نہ کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو۔ سنن نسائی مسند احمد مشکات نمبر 1962، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ بخاری و مسلم مشکات نمبر 1957، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان۔ جنت کے سب دروازوں کے نام مختلف ہیں، روزے داروں کو ان کے نام سے بلا کر الریان سے گزارا جائے گا۔ سبحان اللہ! جامعہ ترمذی سنن الکبریٰ مشکات 1792، جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے اسے اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ آپ اپنے افطار میں دوسروں کا حصہ ضرور ڈالیے۔ سنن ابن ماجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ہوئے دعا بھی کیا کرتے تھے اور یہ حدیث بھی پڑھا کرتے تھے۔ مشکات 5331، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی، کتنے نوافل پڑھے ہیں اس کا چرچا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ شرک کے مجرم ہو جائیں گے۔ جو عمل بھی کریں آپ اللہ کے لیے کریں۔ بہنوں بھائیوں، آپ نے جتنی بھی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے شیئر کرنا ہے۔ ہم نے اس کو، ہمارا اور اللہ سے رابطہ ہے نا، اسی سے کیجئے دل کی باتیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ دل کی باتیں سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس کو ہم پکارتے ہیں تو وہ دوڑا چلا آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا، وہی باتیں ہماری سنے گا، وہی اجر دے گا۔ تو عزیزو، آپ رمضان مبارک کے استقبال کی تیاری کیجئے،
اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔